وقار سے مجھے بتائیے گا، سوری وقار، یہ تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں بڑا خوفناک حملہ ہوا ان کے اوپر، اور وہ آج جو کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے جی ان کا جو ہدف تھا میری گردن تھی، اور میں جب ایسے ڈک کیا میں نے تو اس کی وجہ سے میرے یہاں پہ وہ جو بھی تھا کٹر وہ پھر گیا. تو اس کے بعد جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ میرے خیال میں ان کا بنیادی حق تھا. وہ جو ایف آئی آر انہوں نے لکھ کے دی، جو بیان دیا اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے اس ملک میں؟ جی کاشف صاحب، یہ بھی ہمارا المیہ ہے، اس طرح کے انگماز ہمارا حصہ رہے ہیں کہ مطلب جب بھی کوئی ایک سائل ایف آئی آر کٹوانے جاتا ہے تو پولیس افسر جو منون خود چاہتا ہے نا وہی ایف آئی آر لکھی جاتی ہے، جو کہ اصل مقدمہ ہوتا ہے وہ نہیں درج ہوتا اس کے اندر. بٹ دس از اے ہائی پروفائل کیس، ہائی پروفائل کیس ہے. رؤف حسن ترجمان ہے، فواد حسن فواد کے بھائی ہیں، پورے میڈیا ورلڈ میڈیا نے اس پہ شور مچایا، بڑے متحرک اور وزردار آدمی ہے، بڑا مطلب نہ انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہے، ہذیان کسی کے خلاف بولا ہے، نہ کوئی ایسی زبان بولی ہے کبھی. تو ایسے انٹلیکچوئل کے ساتھ یہ ہونا اور گورنمنٹ کا اس پہ ایکشن نہ لینا اور ایف آئی آر بھی ان کے مطابق نہ کٹنا، اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ مطلب رانا ثناء اللہ کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ اب تھوڑے سے زخمی ہیں، یعنی کہ دل زخمی ہے ان کا. آج تو آپ کو پتا جی انٹر پروونشل جو منسٹری ہے، اگر بات جڑوں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لینی چاہیے. مطلب نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بہت بڑا میں کہتا ہوں جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو 2 منسٹریوں کا ہیڈ بنا دیا ہے، آلدو کہ وہ اپنے بہت بری طرح اپنے آبائی حلقے سے نواز شریف انٹروین کر رہا ہے نا. شہباز شریف تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آؤٹ رہے اس سارے معاملے سے، لیکن نواز شریف کیونکہ وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مائنس ہو گیا. آپ کو پتا ہے بین الصوبائی وزارت کا اس کو انچارج بنا دیا ہے، بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ احسن اقبال وہ بھی ان کی فیملی کا ہی ہے، اس نے آج اس منسٹری سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور جو یہ بات کرتا تھا کہ میں ہارا ہوا ہوں، مجھے گورنمنٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے سینیٹر بننے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ ان کے کردار دیکھ لیجئے. اب اقتدار کے مزے لے گا اور دوبارہ سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے اس طرح سے مسند اقتدار پہ آ کر دوبارہ سے دشمنوں کو اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اتنے پاورفل وہ رہ گئے ہیں، اور جو حالات آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ پاسبل نہیں ہوگا. تو شرمندگی سے نہیں اٹھنا چاہیے نا کہ مطلب آبائی حلقے سے وہ جتنی بری طرح شکست انہیں ملی ہے اس کے بعد وہ آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں، آپ نظریاتی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ نظریاتی بہت کم ہے. کسی صاحب یہ جو ترجمان رؤف حسن کے اوپر بہت افسوسناک واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اور اس کے بعد جو ایف آئی آر انہوں نے کاٹی وہ بھی غلط ہے. وہ گورنمنٹ اپنی مرضیاں کر رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو اصل ملزمان ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں سچ اور اصل ملزمان کو چھپایا جا رہا ہو، کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں تو میں ان کو کسی اور انداز سے دیکھتا ہوں. رائٹ. میرے سامنے جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کے لیے ضابطہ فوجداری میں دفعہ 154 ہے. دفعہ 154 جو ہے وہ اختیار دیتا ہے مستغیث کو، مدعی کو، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایف آئی آر کروائے. ٹھیک ہو گیا. وہ 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ درخواست لکھ کے لے کے جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جا کے اپنا بیان قلم بند. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 ہی صورتیں ہیں. اب ان 2 صورتوں کے مطابق اگر انہوں نے کوئی بیان دیا ہے اور اس بیان کے مطابق مینو آن ایف آئی آر نہیں ہوئی تو یہ خیانت ہے، اور یہ 155C پولیس کی آرڈر کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت ایسا کوئی پولیس آفیسر جس نے اپنے فرائض منصبی کا غلط استعمال کیا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. یہ کون کروائے گا؟ یہ ایک سبجیکٹ ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال 155C دیکھیے ہم نے بہت کم دیکھا کہ پولیس والوں کو. نہیں جی، روز لگتی ہے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. روز لگتی ہے، روز عدالتیں کر رہی ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ صرف یہ سیاسی پینترے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم نے ایک اپلیکیشن دی اور اس کے مطابق ایف آئی آر نہیں ہوئی، ہم نے بیان دیا اس کے مطابق. آپ کے پاس اس کی بیک اینڈ پہ کوئی وربیٹم ہونا چاہیے. آپ نے جو اپلیکیشن لکھ کے دی ہے اس کے آپ کے پاس ہوگی، آپ کو آن ایئر پبلک کر دیجیے تاکہ آپ اپنی اس ملک کو کم از کم یہ آپ کچھ روایت تو کریٹ کریں کہ آپ سچ اس طرح سے بول رہے ہیں اور یہ آپ کی اپلیکیشن تھی جس اپلیکیشن کو نہ کنسیڈر کیا گیا نہ دیکھا گیا بلکہ اس کے برعکس یہ چینج کر دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا لاجک ٹھیک ہے. حتیٰ کہ عزت بل جو ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر، یہ کیا میڈیا کا گلا گھونٹ کر حکومت کی جا سکتی ہے؟ تو کیا یہ نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ آلریڈی 3 قوانین جو ہیں پریویل کر رہے ہیں حتیٰ کہ عزت کے اوپر. اس کی ضرورت پنجاب حکومت کو کیوں آ گئی؟
पंजाब गवर्नमेंट को इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो टिक टॉकर वज़ीर आला है हमारी, वो उन पर तनकीद हो रही है और तनकीद के निश्तर चलेंगे। जब आप फिल्मों वाली हरकतें हुकूमत करते हुए करेंगी तो फिर लोग तो तनकीद करेंगे, और जब वो लोग तनकीद करेंगे तो आप उसको रोकने के लिए या मीडिया का गला घोंटने के लिए आप ये लेकर आ रही हैं। हालांकि पहले भी जैसे कि आपने बताया कि 3 लॉज प्रिवेल करते हैं, तो उनके होते हुए आप एक एडिशनल चीज़ कर रही हैं कि मतलब इसमें ये होगा, लेकिन इसमें स्पेसिफिक है ना जी कि 30 लाख रुपए मतलब हद तक की इज्जत के दावा दायर करने पर देने पड़ेंगे, और बाद में जब ये केस रिजॉल्व होगा, ख़त्म होगा, तब इस रकम को उस रकम में ऐड कर दिया जाएगा। और इसमें सजाएं भी बड़ी सख्त हैं, और आपको साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो इज्जत नफ्स है साख इसका किस तरह कंट्रोल मुतासिर हुई अगर है। मतलब बहुत पंजाब ज़्यादा गवर्नमेंट के control है। पास होगा तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? ये तो टायरनी है ये तो, मतलब ये मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेटिक माशरों में इस तरह की कोई लॉ प्रिवेल करता है कि मतलब आप सुने बगैर के ना आपको कोई ग्राउंड इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, ना आपको बताना पड़ेगा कि आपकी साख किस तरह मुतासर हुई है, और आप पर ये दफ़ा लगा दी जाएगी और आपको उठा लिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जी हर किसी पे लागू होगा, आम शहरी से लेके, मतलब आपने सोचने समझने की अगर सलाहियत से महरूम ही रखना है लोगों को, तो फिर आप इसको डेमोक्रेसी का चोला जो पहनाया हुआ आपने ना पहनाए। कि जी साहब ये जो कदगन लगाई गई है, और ये मैं समझता हूँ कि मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश जिस किसी हुकूमत ने की माजी में हमने देखा, तो वो रही नहीं ज़्यादा देर। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, हमने ये सुना है कि जिस चीज़ को आप दबाने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा उठती है। ज़्यादा पार से उठती है। अब बात करते हैं इस हद के इज़्ज़त के कानून की। मैं इसके लीगल पहलू पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपके साथ अर्ज़ करता चलूँ कि आईन पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। राइट। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हर सिटीज़न को देता है, वो जर्नलिस्ट को देता है। जर्नलिस्ट जो है वो मुल्क का चौथा स्तून बन चुके हैं। आइन में तो नहीं लिखा, लेकिन कहा यही जाता है कि चौथा स्तून है, मुहावरतन बन कहा चुके जाता हैं, चूंकि अब चूंकि दुनिया ग्लोबल क्रेडिबल जो जर्नलिज्म है वो तो बहुत ज़रूरी है किसी मुल्क के लिए। बहुत ज़रूरी है। अब जर्नलिज्म का बुनियादी मकसद क्या है? वो लोगों को अवेयर करता है, उनके इश्यूज़ के ऊपर करता है, लोगों के इश्यूज़ को ऐवानों तक पहुंचाता है, ऐवान उसकी सलूशन की बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ वाइस वर्सा चीज़ें हैं। यहाँ पे सलूशन सिर्फ अपनी सियासी स्टंट बाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब आता हूँ इसके लीगल पहलुओं की तरफ। अब लीगल पहलू जो है, इससे पहले डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 फील्ड में मौजूद है, जिसके मुताबिक डेफेमेशन की 2 इकसाम हैं, हद के इज़्ज़त की 2 इकसाम है। एक लेबल है, एक स्लेंडर है। स्लेंडर वो है जो आप ज़बानी कलामी करते हैं या इशारों के नायों में करते हैं। इस तरह से लेबल वो है जो आप लिख कर करते हैं। तो आप तो पहले ही एक कानून की जद में है, कोई नया कानून नहीं आया। इस बार आप कह रहे हैं कि ये सिविल रॉन्ग है। आपने कहा कि लोगों को डैमेजेस मिलेंगे। अब मैं अपने भाई के साथ एक बात पे इख्तलाफ करता हूँ। मेरे भाई ने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी बताने की, आप जाएंगे तो जाते ही आपको मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा मैंने वो बिल पढ़ा है, बिल के अंदर ऐसी बात नहीं है। जिस बंदे को शिकायत होगी वो अपनी शिकायत लेके जाएगा, दूसरे के पास राइट होगा उसको डिफेंड करने का, वो अपनी लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन देगा, वो अलाउ होगी ट्राइब्यूनल के अंदर, फिर आपको राइट होगा, फिर आप एविडेंसेस जाएंगी, वो इस्टेब्लिश करेगा ये बोनाफाइडली मैंने कहा था और इसमें मेरी कोई बदनीति नहीं थी और ये मेरे पास हकायक और एविडेंसेस हैं जिनकी बुनियाद पर कहा था। तो उसके बाद वो क्लेम डिसमिस भी हो सकता है। वो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, लेट मी अलाउ। बात ये है कि आपने ये एक एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब के लोगों को ऊपर डाल दिया है। आप इस बात को देखिए, आपके पास बहुत सारी दीगर अदालतें खाली पड़ी हुई हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बुलाया हुआ है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बुलाया हुआ है कि आप तशरीफ लाइए। आपके पास बहुत सारी अदालतें पंजाब में खाली पड़ी हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें खाली पड़ी हैं, आप वहाँ जजेस को लगाइए। जजेस का नोटिफिकेशन के लिए नाम भेजे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन जजेस की तैनाती नहीं हो रही। जहाँ काम करने की जरूरत है वहाँ आप काम करते नहीं। लेकिन किसी साहब मेरी जो फिर वही बात आ जाती है कि ये हद तक इज्जत बिल आ गया है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा रहा है इसी वजह से। नहीं, इसकी वजह नहीं है, उनकी इससे पहले भी आ चुका था। वो मेरा ख्याल है 7 जून के लिए वहाँ पे मीटिंग जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो हेल्ड है और उसके अंदर इनके नाम रखे जाएंगे। मेरे पंजाब से 3 जजेस मेरा ख्याल है जाएंगे, ऑनरेबल जजेस जाएंगे और बाकी 3 जजेस हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है कि जो होता है, जो रिटायर्ड हो गए
چیف جسٹس کے پی کے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے جو لیٹر آیا تھا اور جو کچھ آیا تھا. یہی بات اب دیکھیے آنریبل لاہور ہائی کورٹ. اچھا میں ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس. مجھے اسمیل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لا اسی لیے بھی بنایا گیا ہے کہ جرنلسٹوں سے, یوٹیوبر سے, یا پھر جو بھی یہ ایسا کام کر رہے ہیں ان سے ان کا سورس پتہ کرنے کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا جی؟ میں یہ نہیں سمجھتا سورس پر پتہ کرنے کی بات ہوگی, کیونکہ اگر یہ بات ہوتی اور اتنا بڑا وزڈم ہوتا ہمارے لیجسلیچر کا تو وہ یہ بات بھی لکھتے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو یہ بات کرنے والے ہوں گے ہم ان کو بھی قانون کے تحت لائیں گے. یہ بات تو قانون کے اندر لکھی نہیں ہے, یہ خود بتا رہی ہے چیخ کر یہ قانون کہہ رہا ہے. لکھنا ضروری نہیں ہے جی. آپ جو مجھے اگر آپ الجھا دیں گے اس میں, مجھے سچ بولنے سے روکیں گے اور مجھے الجھا دیں گے تو پھر میں کہوں گا نا جی کہ یہ جو نیوز میرے پاس آئی تھی جو انٹرنیٹ سے سٹوری آ گئی, دنیا کا کوئی قانون اس پاکستان کا کوئی قانون آپ کو سچ بولنے سے روک نہیں سکتا. یہ کیا ہے مجھے بتائیے. آپ کی زبان کو بالکل تالا بندی نہیں لگائی جا سکتی. جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آئین پاکستان آپ کو رائٹ دیتا ہے ہر سچ بات کو کرنے کا. آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ہر سچ بات کرنے کا رائٹ دیتا ہے. یہ ڈیفیمیشن کا لا جو ہے وہ اس کا سب سروینٹ ہے, اس کے تحت آپ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ باتیں آئین کی اور یہ بڑی آئیڈیل ریاست کی بات کر رہے ہیں آپ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پریویل نہیں کرتی ہے. میں طالب علم ہوں قانون کا, تو میں قانون کی کتاب کی بات کرتا ہوں. وقار مجھے بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک رائٹ ہے کہ ہمارے سے سورس تو کوئی بھی نہیں پوچھتا نا. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جرنلسٹ شوڈ بی کریڈیبل, آنیسٹ, اس کے پاس ٹروتھ ہونا چاہیے. کسی کی پگڑی اچھالنے کا کسی کو ہمیں تو خاص طور پہ کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ کریڈیبل جرنلسٹ وہ ہے جو رسپانسیبل ہے. تو آپ اس طرح یہ تو آپ ان کا سورس بھی پتہ کرنے کی جو ہے یہ کوشش ہوگی. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل جو پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں جو سٹوری ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, یا کوئی بڑی سکینڈل کو تشت ازبام کر دیتے ہیں, ان کا مطلب جو سورس ہے اس کو چاک کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سے. اور جب انسائڈرز کا سورس پتہ چلنے لگ جائیں گے تو پھر انسائڈرز نیوز بھی آنا کم ہو جائیں گی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا اچھا کامیاب ہو جائے گی. وقار نے جواب دیا, کیونکہ ہزاروں لاکھوں سٹوریز اور نیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بتانے والا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ سامنے آئے, کیونکہ بیوروکریسی کی حکومتی لیول پہ کرپشن وہ ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں نا جی اپنے, تو وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. تو ان کا اگر سورس پتہ چل جائے وہ صحیح بات کر رہا ہے تو پھر تو وہ جرنلزم میں وہ چیزیں آئیں گی نہیں, وہ دبا دیا جائے گا. خیر آگے چلتے ہیں جی. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عماد اظہر آج منظر عام پر آ گئے اظہار یکجہتی کے لیے فواد رؤوف حسن صاحب کے ساتھ, لیکن وہ جیسے تھوڑی دیر بعد پولیس کا بہت بڑا چھاپا پڑ گیا, وہ نکل گئے. یہ ہو کیا رہا ہے جی, یہ کب تک چلے گا یہ سارے چھاپے جی؟ دیکھیے اس پہ عدالتیں بے بس نظر آتی ہیں مجھے جی. دیکھیے عدالتوں میں آپ آئیں گے تو عدالتوں میں آپ کو کچھ ملے گا نا, آپ کو گھر بیٹھے تو کوئی بھی کچھ نہیں دے گا. اب جہاں تک ان کے پرٹیکولر کیس کی بات ہے تو لیکن میں اگر ایک مثال دوں تو برا نہ منائیے گا, کیونکہ ایک ہی جماعت سے جبر ہو رہا ہے تو پھر ان کا ہی نام لینا پڑتا ہے. میاں اسلم اقبال صاحب کو حفاظتی ضمانت بھی ملی, ان کو اسمبلی میں نہیں انٹر ہونے دیا اس پنجاب پولیس نے ابھی تک, پنجاب اسمبلی میں. کوئی بھی ایسا اقدام جو خلاف قانون ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں. میرے نزدیک وہ پی ٹی آئی ہو, وہ نون لیگ ہو, یا کوئی پارٹی ہو, رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے ہے, ایکویلٹی آف سٹیزن سب ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب اقتدار ملتا ہے, اختیار ملتا ہے, تو ہم یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے, نون لیگ کے اوپر یہ سارا ہو رہا تھا اور ان کو اس وقت یہ پپٹ بنے ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی پہ ہو رہا ہے, دوسرے پپٹ بنے ہوئے. یہ جس پاکٹ میں ہے یہ اس پاکٹ سے باہر آئیں. جمہوریت کا جنازہ ان سب کے کندھے, ان سب کے کندھے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. بالکل ٹھیک. کیسے دیکھتے ہیں عماد اظہر اسلام آباد پولیس پہنچ گئی دن دڑا کے, لیکن وہ نکل گئے, وہ تیز نکلے ان سے. ویسے یہ بھی میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام لوگ انکلوڈنگ عماد اظہر یہ لوگ اب منظر عام پر آ جائیں, کہ ڈیسائسو مومنٹ, ڈیسائسو ٹائم ہیز کم. کیسے دیکھتے ہیں آپ کو آنے والے دن مجھے بڑے سخت لگ رہے ہیں. جی ڈیسائسو مومنٹ جیسے کہ آپ نے کہا وہ اس لیے بھی ہے کہ اب نا انٹرنیشنل پریشر, کیونکہ عدلیہ پہ یلغار شروع ہو گئی, عدلیہ پر بھی یلغار شروع ہو گئی, اور انٹرنیشنل پریشر بھی دوسری طرف سے بہت زیادہ بڑھ گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کہ مطلب اب آپ کسی کو کیسے
انفرنج کر کے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے مطلب اس سے انصاف ملنے کے جتنے مطلب حقوق ہیں اس کے وہ چھن جائیں. تو خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ مطلب آپ میڈیا کو یہ ڈائریکشن جاری کر دیتا ہے پیمرا کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کہنا ہے, نام تک نہیں لینا. تو الطاف ابھی تک میں آپ کو بتاؤں یہ کہا ہوگا, لیکن یہ وربل آرڈرز ہیں, ریٹن آرڈرز ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیں نا آج جو یہ آیا ہے یہ ہمارے پاس ہے نا جی, لیکن وہ ریٹن نہیں ہے. کن گراؤنڈز پہ دیں گے ریٹن آرڈرز, مطلب انہوں نے کیا دیکھیں وہ جو کچھ آپ کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے بڑے بھائی بھی جرنلسٹ ہیں, کہ میڈیا میں بھی کیا کیا ہو رہا ہے. ہمارے سو کالڈ اینکر پرسن اور سو کالڈ صحافی کیا کرتے ہیں. اینی ہاؤ آپ کیری آن. برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ مطلب جو ریولوشن ہوتی ہے نا وہ ٹائرنی کے برڈن کو لائٹن اپ نہیں کرتی بلکہ اس کا شولڈر شفٹ کر دیتی ہے, جس سے وقتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ٹائرنی رک گئی ہے لیکن وہ مزید ابھر کے سامنے آتی ہے, کیری ہو رہی ہوتی اور جاری رہ رہی ہوتی, کیری آن چلتی رہتی ہے. تو اس سارے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ ریولوشن کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, اور جو ایک جماعت نے دی بھی ہیں, اس کے جو سچے لیڈر ہیں آج تک کھڑے ہیں اس کے ساتھ. تو اب واقعی مطلب نا یہ پردہ گرنے والا ہے, اور اس پردے کے گرنے سے پہلے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے کردار ہیں لیکن آئی وش کہ ریولوشن والی بات نہ ہو, کیونکہ لاسٹ ریولوشن آپ نے دیکھا ایران میں آیا تھا, تو اس کے جو اثرات ہیں بہت دہائیوں تک چلتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ بس سے دعا ہے اور ریکویسٹ بھی ہے جو اقتدار اعلیٰ جن کے پاس ہے, جو مقتدر ہیں, کہ وہ معاملات کو سمیٹ لیں. یہ زیادہ بکھرتے جا رہے ہیں. بالکل. کھچی صاحب, سینٹ میں فیصل سبزواری نے ججوں پر الزام لگایا اور کھلم کھلا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کراچی کے 2 ممبران پر ججز نے, سپریم کورٹ کے ججز نے صرف اس لیے توہین عدالت لگائی کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے. یہ کیا, میں نیشنل چینل پر بیٹھا ہوا ہوں, میں وہ کچھ کہہ نہیں سکتا جو میرا اس وقت دل و دماغ میں گھوم رہا ہے, کہ یہ لسانیت اور صبائیت کی یہ بک بک پھر شروع ہو گئی. جی میں ایسی کوئی بھی بات آپ کو سمیل نہیں آ رہی اس میں سے جی, جس سے یہ تاثر آئے کہ فیڈریشن میں ایک تقسیم ہے, اس کی مذمت کرتا ہوں. وفاق کو کمزور پھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاق کو کمزور کرنے کی یہ کوشش ہے. اس پہ سیریس ایکشن ہونا چاہیے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو لینا چاہیے. لیجسلیچر کا یہ کام ہے کہ اس پہ کوئی لیجسلیشن لے کے آئے کہ جب بھی تقسیم کی کوئی بات کرے, تفریق کی کوئی بات کرے, تو اس کو کٹہرے میں لایا جائے, اس کو انصاف کے ترازو. انفارچونیٹلی پرسن سپیسیفک اور پارٹی سپیسیفک قانون سازی ہوتی ہے وہاں پر. یہ انفارچونیٹ ہے. اپنے انٹرسٹ سے باہر آئے, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں, ہم عوام کے مفاد کو دیکھیں, ہمارے مفاد کو مقدم سمجھیں, اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑیں. اور یہی جو فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں, جو بلکہ ریاستیں ہوتی ہیں, ان کی جو فنڈامنٹل تھوڑی سی پولیٹیکل بات کر رہے ہیں کھچی صاحب. آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے 1984 سے لے کر آج تک ہم نے کراچی کا جو حال دیکھا, وہاں پہ لاکھوں ماؤں کے جو ہے ان کی گودیں اجاڑی گئیں, ان کے خواتین کے شوہر جو ہیں ان کی لاشیں بوریوں میں ملی, رینسم کے کیسز, اور اس کے بعد جناح پور کا میپ. اگر کوئی ان کو لے کے آیا جو کہ بظاہر 17 سیٹیں ان کی نہیں ہیں MQM کی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ میں بالکل سمجھتا ہوں. پاکستان کو کمزور کیا گیا. ایک زمانہ تھا پاکستان کی مین فائنینشیل ہب جو تھی وہ کراچی تھی, جس کا ہم نے حلیہ مسخ کر کے رکھ دیا. آج باہر سے کوئی بندہ وہاں کراچی میں جانا نہیں چاہتا. انویسٹر جو ہے بھاگ گیا, میمنز بہت بھاگ گئے جی, بھاگ گئے. آپ کا بڑا جو انویسٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھاگ گیا. آپ کی ٹاٹا, برنالا اور امبانی سے بڑی کمپنیاں تھیں پاکستان کے اندر, وہ تمام کی تمام کمپنیاں آپ کی خیر باد کہہ گئیں. آغا خان کے جو چاہنے والے ماننے والے تھے وہ سب لوگ نکل گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا کو اگر ہم قائم نہیں کریں گے, ہم انصاف نہیں دیں گے, ہم لوگوں کو معاشیات نہیں دیں گے, ان کو فائنینسز نہیں دیں گے, ان کے فائنینسز کو لوٹ کر غبن کر لیں گے, تو الٹیمیٹ لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ اس طرف جائیں گے. ہم نے روشنیوں کے شہر کو قاتلوں کا شہر بنا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں, اگر سٹنگ گورنمنٹ اور ظاہر کہ کولیجن گورنمنٹ ہے, ان کے مفادات ایک ہیں, ان کے اوپر الزام جو ہے دھاندلی کا وہ ایک ہے, تو اگر یہ جو بیان دیا ہے انہوں نے MQM کے رکن نے, اس کے اوپر کس کو ایکشن لینا چاہیے؟ اگر پھر کورٹس پہ آئے گا تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کام. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جس ایوان میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی ہے, اس ایوان میں بیٹھے ہوئے
جو اس کے چیئرمین تھے ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کی بیٹھی تھی اس وقت. اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو وہ نون لیگ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو بھی بیٹھا تھا وہ پاکستانی بیٹھا تھا, اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ فیڈریشن کے یونٹس کو قائم رکھنا ہے, اس یونٹی کو قائم ایم ایل رکھنا ہے. کانسی نے بولا لیکن وہ ہم کوٹ نہیں کر سکتے ان کی تقریر. دیکھیے آپ کوٹ نہیں کر ایم ایل سکتے. کانسی کہہ رہا ہوں, ایم ایل ولی خان. ایم ایل ولی خان, اب دیکھیے وہ جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی, یہ صرف ان کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس وہیں سے کے پی کے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا بھی گیا تھا کہ یہ غدار ہیں اور یہ سارا کچھ ہے, اور ہم ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں. لیکن بدقسمتی سے اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری نبھائی, اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھاتی, ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آتی, تو آج کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آج وہ دوبارہ لسانیت, صوبائیت, قومیت کی بات کرتا. بہت اچھی بات کی آپ نے. جی وقار کیسے دیکھتے ہیں یہ ہے اس میں اس کے اوپر کوئی توہین عدالت, توہین پارلیمنٹ, یہ توہین ریاست لگنا چاہیے کہ جو ہماری وفاق کو کمزور کرتا ہے؟ جی اس پہ لگنا چاہیے. اور میں ان حکمرانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, میں یاد دلاتا چلوں پی ڈی ایم گورنمنٹ, پی ڈی ایم پارٹ 1 جب گورنمنٹ آئی تھی تو ان 2 سالوں میں انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی, لیکن آخری 1 مہینے میں انہوں نے 56 قوانین جو ہیں وہ یکمشت پاس کر دیے تھے. تو مطلب یہ تو حکمرانوں کی لائلٹی کا لیول ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی پالیسی میکنگ کا, ہمارے بارے میں سوچنے کا, عوام کے بارے میں سوچنے کا. اور جب وہ فیڈریشن کو اس طرح سے کمزور کر رہے ہیں اور اس طرح کے لسانیت کے اور صوبائیت کے متعصب قسم کے بیانات آپ وہاں سے نشر کریں گے سینٹ سے, مطلب جو اقتدار بالا کہلاتا ہے, مطلب نیشنل اسمبلی کے بعد کا اپر ہاؤس ہے, وہاں سے یہ چیز اگر آئے گی تو انفارچونیٹلی کہ پوری دنیا کے آپ سینٹ دیکھیں تو وہاں پہ بڑے ہائیلی جو ہے کوالیفائڈ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے سینٹ میں آپ دیکھ لیجیے, یہاں پہ الٹا ہے سر, یہاں پہ ان پڑھ جب تک آپ نہیں ہوتے آپ نہیں سینیٹر بنتے. مطلب آپ کی اپر ہاؤس ایسے تو نہیں کہا گیا, آپ نے قانون سازی کرنی ہے, آپ کی وہاں پہ ذمہ داری ہے, آپ نے اس ملک کو چلانے کے لیے ایک نصف العین دینا ہے اور آپ نے اس کی راہیں متعین کرنی ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ نااہل قسم کے لوگ اور ہارس ٹریڈنگ کر کے آئے ہوئے لوگوں کو بٹھا دیں گے جو کبھی پبلک میں گئے ہی نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ جی جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ ایک مطلب جو ہے لافنگ اسٹاک بن چکا ہے آل اوور دا ورلڈ؟ یس آئی ڈو ایکسیپٹ, اور میں یہ مانتا ہوں اس بات کو ان کو بھی سوسائٹی بھی نہیں رہ گئی جی, وہ تو آپ بالکل نہیں ہے, بالکل منڈی بن چکی ہے سر. وہ کسی زمانے میں حاجی سیف اللہ اور اس قسم کے لوگ ہوتے تھے اپوزیشن میں اور بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھی. جماعت اسلامی کے حاجی مشتاق تھے, وہ بڑی جی ہاں, وہ میرے خیال تو ہو گئے. لاسٹ کوسچن جی میرا کہ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن رہنماؤں میں ملاقات ہوئی اور جو وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں عنقریب, اس کی چیزیں کچھ جو ہے فائنلائز ہوئی ہیں, پی ٹی آئی بھی ساتھ ہے ان کے, اور مولانا کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بالکل چلنے کے لیے تیار ہیں اور چلیں گے احتجاج میں دھاندلی کے خلاف. میرا خیال ہے کہ کاشف صاحب مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی اگر چلے گی نا, پی ٹی آئی اپنا گراف کم کرے گی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو ان گائیڈڈ میزائل کے طور پہ, مطلب معذرت کے ساتھ ان کے چاہنے والوں سے, لیکن وہ اس طرح سے جب بھی ان کو اقتدار سے باہر کیا جاتا ہے ان کو احتجاج یاد آ جاتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے. 3-4 ماہ میں جی جو بھی ان کو آفرز کی گئی انہوں نے ریفیوز کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے نا کہ مطلب اب وہ مطلب انہیں پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کسی بھی وقت بوریہ بسترا گول ہو سکتا ہے, تو اب اگر آنا ہے تو ذرا مضبوط گورنمنٹ کے ساتھ آؤں, تھوڑی اپنی ساکھ بحال کر لوں. لیکن جو انہوں نے ابھی جو لاسٹ پشاور میں تقریر کی ہے وہ تو لوگوں کے دلوں کے آر پار ہو رہی ہے, تیر کی طرح لگ رہی ہے. آپ نے دیکھا نا جی؟ جی میں نے دیکھا. تو جو باتیں تو ان کی سچ ہیں, ہم ان کے پولیٹیکل کریکٹر کی بات نہیں کرتے, پاسٹ کی نہیں کرتے, لیکن اب تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مطلب اچھی اپوزیشن بنے گی. لیکن مجھے لگتا ہے جدوجہد ساری, مطلب مولانا کے صاحبزادے بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں رہے ہیں, وزیر مواصلات رہے ہیں پہلے, تو مولانا نے سارے مطلب ان پہ کوئی اس طرح سے ان کی قربانیاں نہیں ہیں. اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملتی ہے تو پی ٹی آئی اپنی قربانیوں کو پی ڈی ایم بنانے والا مولانا فضل الرحمان, جی مولانا فضل الرحمان ہی تھے نا جنہوں نے محاذ کھڑا کیا تھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ. تو اب پی ٹی آئی کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اور ان کو گریز کرنا چاہیے مولانا کو ساتھ ملانے سے. جی کھیچ صاحب دیکھیے یہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس, دیکھیے اس میں چکزئی صاحب بھی ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں, ہدایت کبھی بھی آپ کو مل سکتی ہے اور صحیح بات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, اور جو صحیح بات کرتا ہے اس کو پک کرنا چاہیے اور جو غلط بات ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی باتیں جو ہیں لوگوں کے دلوں میں تیر ہو رہی ہیں؟ دیکھیے ان کی پاپولیرٹی کی بات کریں, پاپولیرٹی
کا گراف ان کا ہر روز بڑھتا جا رہا ہے, وہ کم نہیں ہو پا اچھا, رہا. ووٹ بینک کا جو کنفیوژن تھا وہ بھی 8 فروری کو ختم ہو گیا. بالکل ایسا ہے. میں بانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی پاپولیرٹی کی بات کریں, پاپولیرٹی ان کی روز بڑھی ہے, ان کی لوگوں نے ان کو مانا ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن پارٹیز کا آپس میں مل جانا اور اس کے بعد گرینڈ الائنس بنا کے کسی قسم کی احتجاج لے کے آنا, اگر وہ ایشوز کے اوپر ہو, اگر وہ مفاد کی اس پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر سیاسی مفاد کے لیے ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ ایک ظلم ہوگا اور یہ ظلم بھی بند ہونا چاہیے. رائٹ. وقار, مجھے یہ بتائیے, ہم نے ماضی میں مینڈیٹ چھینا مشرقی پاکستان میں اور ہم نے اس کا بڑا خوفناک جو نتیجہ دیکھا, فال آف ڈھاکہ ہو گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رپیٹ کرنا بھی ہے. لیکن شیخ مجیب واز دا پولیٹیکل ورکر کہ جس نے قائد اعظم کے پوسٹرز جو ہیں اپنی سائیکل پہ لگائے تھے, اور پھر بعد میں ان کی بہن کو بھی انہوں نے یہ ڈھاکہ سے جتوایا تھا. اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو ہم نے بھی پڑھا ہے. تو آج کتنی مماثلت دیکھ رہے ہیں 71 کے حالات میں اور آج کے حالات میں. گو کہ مروزی حالات ڈیفرنٹ ہیں, لیکن آج بھی جو ہے حقیقی مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا گیا ہے. جی, مینڈیٹ کے اوپر بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار کی مطلب انہیں تھا کہ اقتدار کے مسند پہ وہ کیوں نہیں براجمان ہو رہے. 84 سیٹس 162 سیٹس, تو 84 سیٹس والی جو گورنمنٹ انہوں نے بنا لی تھی بھٹو صاحب نے, ابھی بھی مطلب دیکھیں نا اس طرح ہی ہوا ہے. بلکہ اب اس سے بھی تب انہوں نے تو 84 سیٹس میرٹ پہ لے لی تھیں, یہ تو وہ بھی نہیں لے سکے نا. 17 سیٹیں کہہ رہے ہیں ان کی تو سیٹس انتہائی کم تھی, اور ان کے جو امیدوار جیت رہے تھے وہ بھی حیرت زدہ تھے کس طرح سے جیت رہے ہیں. تو اگر اتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالیں گے عوام, کیونکہ ٹرن آؤٹ بھی بہت بہتر رہا, پہلے چیمہ گوئیاں ہوئیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% سے بھی کم رہا ہے, لیکن جب ہم نے بعد میں دیکھا 56%, جی 47 سم تھنگ. جی, تو اگر ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا اور عوام نے اپنے حق کے خود ارادیت دیا کا اظہار کیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور یہ عدلیہ میں یہ جتنے بھی حلقے ہیں, جتنے بھی متنازع حلقے ہیں, یہ کھولے جانے چاہیے تاکہ کوئی حاکم عوام کے مینڈیٹ کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے. آپ کا مطلب بالکل. کہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں مماثلت؟ خدا نہ خواستہ مطلب مجھے تو کبھی کبھی مماثلت لگتی ہے. ہم اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ کس نے کیا کیا اس وقت, لیکن ہم نے وہاں کے عوام کے ساتھ زیادتی کی اور پھر ہم نے سفر بھی کیا. آج وہ بہت اوپر ہیں, ہمارے سے زیادہ تھے, 56% تھے. کوئی مماثلت نظر آتی ہے آپ کو جس میں؟ دیکھیے, بے چینی عوام میں, اور یہ بے چینی عوام میں, دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں افلاس ہے, یہاں بھوک ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے روزگار کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم نہیں دی دی. اب دیکھیے بنگلہ دیش کی بات کریں, سکوتر ڈھاکہ ہوا, سکوتر ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایجوکیشن دی ہے لوگوں کو, 99% ویمن پاور کو بڑھایا ہے انہوں نے, وومن امپاور کیا, شولڈر لائے ہیں. اب ہمارے ون لائن آنسر جی, آج جو ہے بڑی حالت خراب ہو گئی ہے یاسمین راشد کا کہ ان کو ہاسپٹل ابھی شفٹ کیا گیا ہے. ون لائن آنسر دے دیجئے. شی ہیز بیکم ایز این آئرن لیڈی ان پالیٹکس, میں سمجھتا ہوں. آپ کا ٹیک جی. جی, بڑی وزردار خاتون ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ مطلب جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے ہیں, جتنا بھی استبداد کیا گیا ان پہ, اس کا منہ توڑ جواب دیا اور احتجاج کیا, پرامن احتجاج کیا. تو ان پہ جتنے بھی الزامات ہیں ان سے ان کو بری ہو جانا چاہیے, اب بہت ہو گئی ہے. دیکھیے ون لائن آنسر, ٹائم ختم ہو گیا. بالکل جی, اگر ان کی ضمانتیں بنتی ہیں, ججز کو لگایا جائے, ان کے کیسز سنے جائیں, اور ڈیٹس پہ ڈیٹس دینے کی بجائے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ آپ تک جو ہے انالیسز جو ہے گیسٹوں کا, اور آپ تک جو باتیں ہیں وہ سچ پہنچائی جائیں. لیکن ایک افسوسناک بات کل بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا, آج بھی کیا تھا. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں جو جیورسٹ ہیں, ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے, اور آئی ایم شیور کہ عدالتوں میں جب یہ جائے گا حد تک عزت بل, تو ڈیفینیٹلی اسٹرائک ڈاؤن ہوگا. اور ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی اس کے اوپر ریٹ کریں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.